کرم 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 تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام تجارت کرتے تھے اپنے طور سے یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال کو لے کر اور کبھی کبھی کسی اور کے مال کو بھی لے کر، اور لوگ آپ کے اوپر بڑا اعتماد کرتے تھے اور اسی اعتماد کی بنیاد پر لوگ آپ کے ہاتھ میں پیسے دیتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام تجارت فرماتے تھے. یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہتا تھا یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر 40 برس کے قریب ہونے لگی. یہ وہ دور تھا، جیسے کہ بار بار میں نے پہلے بھی کہا ہے، ہر قسم کی برائی لوگوں کے اندر موجود ہے. سب سے بدترین برائی جو وہاں موجود تھی وہ ان لوگوں کا کفر و شرک تھا. دوسری بے حیائی کی بیماری، زناکاری عام تھی، ظلم زبردستی عام تھی، اچھائی وہاں نام کو نہ ملتی تھی. ایسی صورتحال میں اللہ کے نبی علیہ السلام 40 سال کی اس عمر کو گزارتے ہیں، لیکن آپ ان کے احوال کو دیکھ کر، دوسرے لوگوں کے احوال کو دیکھ کر، جو سفر بھی آپ نے بعض جگہ کی کیے تھے تو ان لوگوں کے احوال کو دیکھ کر آپ کے دل کے اندر کڑھن محسوس ہوتی تھی. آپ دیکھتے تھے کہ لوگ کس طریقے پر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور بے حیائی ان کے اندر عام سے عام ہے. اور جیسے کہ ابھی کہا کعبۃ اللہ کے اندر جاتے ہوئے بھی ننگے ہو کے چلے جاتے تھے، عورتیں اور مرد ننگے ایک دوسرے کے سامنے، لیکن شرم و حیا کا نام بھی وہاں پر موجود نہ تھا. زناکاری عام تھی، فحاشی عام تھی، ظلم زبردستی عام تھی، جنگیں چلا کرتی تھی اور ایک جنگ کئی سالوں تک چلا کرتی تھی. بعض جنگیں 50 برس تک چلتی رہی. یہ سب کچھ اللہ کے نبی کے علم میں تھا اور بعض چیزیں آپ اپنے مشاہدے میں دیکھ رہے تھے. آپ کے دل کے اندر کوہن محسوس ہو رہی تھی. اور جب اللہ کے نبی 40 سال کے قریب عمر کو پہنچتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. بے چینی کیا تھی اور کیوں تھی اس کی کوئی تعبیر ہم نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں کوئی وضاحت کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں. جب اللہ کے نبی یہ احوال دیکھ رہے تھے آپ کا دل انتہائی کڑھن محسوس کرتا تھا اور آپ کے دل کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہوئی. اس بے چینی میں آپ کے دل کے اندر محبت ڈال دی گئی تھی خلوتوں کی. خلوت یعنی تنہائی. آپ کسی سے ملنا نہیں چاہتے تھے اور آپ لوگوں کے درمیان میں رہنے کو سمجھتے تھے کہ اس سے مجھے وحشت ہو رہی ہے، اس لیے آپ تنہائی میں جا کر بیٹھنے کو اچھا سمجھنے لگے. اسی دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام غار حرا کو ڈھونڈ کر وہاں پر جانے لگے. آپ تلاش و جستجو میں تھے کوئی ایسی جگہ مجھ کو مل جائے، تنہائی نصیب ہو، خلوتوں میں گزارا کروں اور وہاں پر کفر و شرک کے ان تمام مراسم اور رسومات سے علیحدہ ہو کر صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں. آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، آپ کے دل کے اندر توحید کا جذبہ موجود ہے. یہ توحید کا جذبہ جو آپ کے دل کے اندر ہے، یہ کفر و شرک کے مراسم کو دیکھ کر اس کی وجہ سے آپ کے دل میں کڑھن پیدا ہوتی تھی. آپ نے کہا تنہائی ہو وہاں جاؤں میں اور صرف اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں. پوری زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کفر و شرک کے کام کو انجام نہیں دیا. یہ بات ذہنوں میں رہنا چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پیغمبر ہونے والی ذات کفر میں مبتلا ہو جائے، شرک میں مبتلا ہو جائے؟ یہ ناممکن سی بات ہے. اللہ جس کو ساری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے بھیجے، جس کو ساری دنیا میں ہدایت کے لیے بھیجنا چاہتا ہو، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کا سامان پیدا کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے سامنے رکھ کر تربیت
تربیت دیتا ہے, اللہ کی آنکھوں کے سامنے اس کی تربیت ہوتی ہے. قرآن کریم نے کیا پیارا جملہ استعمال فرمایا, فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, اے نبی آپ ہماری آنکھوں کے سامنے تربیت پاتے ہیں. اللہ کی آنکھ کا مطلب کیا یہ چھوڑیے, سب کو معلوم ہے کہ اللہ کی آنکھ کا مطلب وہ نہیں جو ہماری اور آپ کی آنکھ کا مطلب. اللہ کی آنکھ ہماری طرح, اللہ کا منہ ہماری طرح, اللہ کا چہرہ ہماری طرح, اللہ کے ہاتھ ہماری طرح. اگر کوئی سمجھے گا وہ گمراہ آدمی. اسی طرح یہ بھی نہیں کہنا چاہیے اللہ کی آنکھ بھی نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ بھی نہیں ہے, اللہ کے پیر بھی نہیں ہے. نفی بھی نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یوں عقیدہ رکھو اللہ کے لیے جو کچھ قرآن و حدیث میں ثابت ہے وہ اللہ کے شایع نشان ہے, ہم جیسے نہیں. لیس کمثلہ شیء, اللہ کی ذات ہم جیسی نہیں اور کوئی شے اللہ کے جیسی نہیں. اس لیے یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ اللہ ایسا ہے جیسے کہ انسان ہوتا ہے یا کوئی اور مخلوق ہوتی ہے. اللہ ان سب سے منزہ اور بری, اور ان چیزوں ہیں, جسم ہے, جسمانیات ہیں اور اس کی کیفیتیں ہیں, اس کے آثار ہیں. اللہ ان ساری چیزوں سے منزہ اور بری ہے. اللہ ہے, اپنی طرح ہے, وہ کسی کی طرح نہیں. باقی اس کی آنکھ کا مطلب کیا ہم نہیں جانتے. جیسے امام مالک نے فرمایا تھا الاستواء معلوم وکیفیتہ مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ. انہوں نے کہا استواء یعنی اللہ کا عرش پر بیٹھنا کیا معنی رکھتا ہے. انہوں نے کہا بھئی اس کا معنی تو لغت میں دیکھو معلوم ہو جائے گا, لیکن اللہ کی جناب میں جب اس لفظ کو استعمال کیا جائے گا اس کی کیفیت اور اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے یہ ہم نہیں جانتے, یہ مجہول ہے. لیکن اس کے اوپر ایمان واجب ہے اور اس کی ٹوہ میں لگ جانا اور اس کی کھوج میں لگ جانا یہ بدعتیوں کا کام ہوا کرتا ہے. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا نبی کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, ہر لمحے پر ہوتی ہے, اور اسی حفاظت کے ساتھ وہ اپنے ایام کو گزارتا ہے. اسی اللہ کے نبی پر یہ کہا نہیں جا سکتا اور یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ کبھی آپ نے کوئی کفریہ کام کیا, کبھی آپ نے کسی بت کی پوجا کر لی. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مستشرقین نے جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر الزامات اور بہتان تراشیوں کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے, اس کے اندر ایک الزام نعوذ باللہ اللہ کے نبی پر وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ عزا کی پوجا کرتے تھے. عزا ایک بت کا نام ہے. انہوں نے جو ہے یہ الزام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا. یاد رکھو یہ بڑی بکواس ہے, یہ بدترین جھوٹ ہے. اللہ کا کوئی پیغمبر کبھی شرک نہیں کر سکتا, اللہ کا پیغمبر کبھی کوئی شرک یا کفر یا کام نہیں کر سکتا. اللہ اس کی حفاظت پر بات ہے. تو بہرحال اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوتے ہوئے تھے 40 سال کے قریب آپ کو خلوت کی زندگی پسند آنے لگی, تنہائیوں میں رہنے کو آپ ترجیح دینے لگے اور آپ نے سوچا کہ کہاں ایسی جگہ مل سکتی ہے. آپ نے تلاش کر ایک جگہ کو نکالا جس کو غار حرا کہتے ہیں. حرا ایک پہاڑ کا نام, اور اس کے اندر ایک جو ہے غار موجود اور بڑی اونچائی پر وہ موجود ہے. اس اونچائی پر اس غار کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے تھے, اور جب تشریف لے جاتے تھے تو اپنے ساتھ توشہ بھی لے جاتے تھے. کبھی 8-8 دن کے لیے جاتے, کبھی 10 دن کے لیے جاتے, کبھی 15-15 دن کے لیے جاتے. اپنے ساتھ کچھ ستو اور کچھ ایسی چیزیں لے کر وہاں پر چلے جاتے, کچھ پانی لے کر چلے جاتے. جب وہ توشہ ختم ہو جاتا پھر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لاتے. حضرت خدیجہ الکبریٰ پھر تیار فرماتی اور لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام پھر تشریف لے جاتے. ایسا مسلسل ہوتا رہا, یہ سلسلہ چلتا رہا. اور وہاں اللہ کے نبی کرتے کیا تھے؟ بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر تحنس کرتے تھے. تحنس اس کا ترجمہ کیا گیا ہے تعبد, یعنی عبادت کرتے تھے. وہاں پر بیٹھا جائے, بہت سارے لوگ دیکھنے جاتے ہیں چڑھتے, وہ لوگ بھی کہتے ہیں
کہ جب وہاں پر اوپر چڑھتے ہیں تو وہاں سے کعبۃ اللہ ڈائریکٹ نظر آتا ہے. یہ اس زمانے کی آبادی سے دور اور آج کے زمانے میں بھی آبادی سے دور ہی ہے وہ. حالانکہ مکے کو بڑی ترقی ہوئی لیکن اب تک وہاں پر کچھ ایسی خاص آبادی اب بھی نہیں. اس زمانے میں کیا ہوگا، دور دور تک کوئی چلنے والا، کوئی پھرنے والا، کوئی آنے جانے والا، کوئی سیر و تفریح کرنے والا وہاں پر پھٹکتا بھی نہیں تھا. ایک جنگل کا ایریا اور علاقہ، وہاں پر یہ غار حرا اور اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام اوپر بہت اوپر چڑھنے کے بعد اس غار کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی عبادت کیا کرتے تھے جب ابھی تک اللہ کی وحی آپ پر آئی نہیں تھی اور اللہ نے اب تک کوئی شریعت نازل نہیں فرمائی تھی، تو اللہ کے نبی کا طریقہ عبادت کیا تھا؟ کسی روایت میں اس کے اوپر بحث موجود نہیں ہے، لیکن علماء کہتے ہیں اللہ کے نبی عبادت کرتے تھے. عبادت کا کوئی خاص طریقہ تو موجود نہیں تھا. آپ وہاں پر بیٹھ جاتے تھے، اللہ کی طرف دھیان دیتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کی طرف توجہ کیا کرتے تھے. بس یہ اللہ کے نبی کی اس زمانے میں عبادت ہے. اصل عبادت نام ہی ہے اللہ کی طرف توجہ کا. ایک آدمی نماز پڑھتا ہو لیکن وہ اللہ کی طرف توجہ نہ رکھتا ہو، یہ کیا عبادت؟ اصل عبادت تو اللہ سے جی لگانے کا نام ہے، اللہ کے سامنے عاجز بندے بن کے دکھانے کا نام ہے، اللہ کی بڑائی کا اور اللہ کی جلالتوں کا تصور کرنے کا نام ہے. جب ایک آدمی اللہ کے سامنے یوں کہے اے اللہ تو ہی ماں ہے میں کچھ نہیں، یہ عبادت ہو گئی. اور ایک آدمی نماز میں کھڑے ہاتھ باندھ کر لیکن کرے پہلوانی. جیسے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نماز کے لیے تو کھڑے ہیں لیکن نماز میں بھی پہلوانی کر رہے، کسی کو مار رہے ہیں، یعنی ایسے نماز پڑھ رہے ہیں کہ بازو والے کو تکلیف گزر رہی ہے اور ایسا جھٹ پٹ کر رہے جیسے کوئی پہلوان کہیں پہلوانی کے نمونے دکھانا چاہتا ہو اور اپنی پہلوانی کی داد دینا چاہتا ہو. اس طریقے پر یہاں بھی اٹھک بیٹھک ایسا کر رہے ہیں، جھٹ سے سجدہ ہو رہا ہے، جھٹ سے اٹھ جا رہے ہیں، جھٹ سے ادھر ادھر کے کام کرتے چلے جا رہے. یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کا نعوذ باللہ ایک مذاق ہے، یہ عبادت کا مذاق ہے. اصل عبادت اللہ کی طرف توجہ کا نام ہے. اصل عبادت اپنی عاجزی، انکساری اور اپنی غلامی کے اظہار کا نام ہے. اور اصل عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت اور بزرگی، ان چیزوں کو دل کے اندر قائم کرنے کا نام ہے. اور اس کے لیے مناسب حال جو بھی احوال ہو سکتے ہیں اور جو بھی ارکان ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کرنے کا نام دراصل عبادت ہے. اللہ کے نبی یہی عبادت کرتے تھے، اللہ کی طرف توجہ ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اپنی عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اللہ کی جلالت و عظمت کے گیت گا رہے ہیں. یہ عبادت اللہ کے نبی کی وہاں پر ہوتی تھی. اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کئی ایام جاتے آتے اور وہاں پر یہ عبادت کرتے ہوئے گزارتے رہے. اور اسی زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑے خواب بھی پڑنے لگے تھے. پھر اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اس کو پیش کرنے کی کوشش کری جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.